اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم ادریس علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ ادریس علیہ السلام اور تورات۔ اہل تورات کی بعض روایات میں آتا ہے کہ ید کا ایک بیٹا خنو نامی پیدا ہوا اور وہی ادریس علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے اعلیٰ منصب پر فائز کیا۔ اس وقت آدم علیہ السلام کی عمر 622 سال تھی۔ ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آدم علیہ السلام کے بعد انہوں نے ہی قلم سے باقاعدہ لکھائی کا آغاز کیا اور قتال جہاد فی سبیل اللہ شروع کیا۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے کپڑوں کی سلائی شروع کی۔ وہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے قابیل کی اولاد کو گرفتار کیا اور انہیں غلامی کی زنجیریں پہنا دی۔ ادریس علیہ السلام پر اپنے والد ید کے توسط سے وہ باتیں پہنچی جو ان کے آباء و اجداد سے چلی آتی تھی، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہتے تھے۔ یہ سب کچھ آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہوا۔ وفات آدم علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ جب اخنو کی عمر 3 سے 8 سال ہوئی تو آدم علیہ السلام اس دار فنا سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 930 سال تھی۔ اس غمناک حادثے کے بعد اخنو نے اپنی قوم کو جمع کیا اور ان کے سامنے وعظ کیا، جس میں انہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور شیطان کی نافرمانی کا حکم دیا، اور یہ بھی کہا کہ وہ قابیل کی اولاد سے میل جول ختم کر دے، مگر قوم نے ان کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، اور بنو شیش کی ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت کین کی اولاد کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ وفات ادریس علیہ السلام۔ تورات میں مذکور ہے کہ 365 برس کی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا۔ اس وقت ان کے والد کی عمر 527 سال تھی۔ ادریس کی وفات کے بعد ان کے والد محترم 435 سال زندہ رہے، اور یوں انہوں نے 962 برس کی عمر پائی، اور خراج کی پیدائش اس وقت ہوئی جب ید کی عمر 162 سال گزر چکی۔ بتوں کی پوجا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ید کے زمانے میں بت تراشے گئے اور بہت سے لوگ اسلام سے پھر کر کفر میں داخل ہو گئے۔ 4 رسول۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، رسولوں میں سے 4 رسول سریانی ہیں: آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اخنو علیہ السلام، اور وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھائی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اخنو پر 30 صحیفے بھیجے۔ فضیلت ادریس علیہ السلام۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو اپنے زمانے میں تمام روئے زمین کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 ماضیوں کا علم عطا کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے بطور کرم 30 صحیفوں پر زیادتی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک یہی سب کچھ پہلے جو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے گئے ان میں بھی ہے۔ اور کہا کہ جو قرآن میں آیا ہے الصحف الاولیٰ، تو صحف سے مراد وہ صحیفے ہیں جو آدم علیہ السلام کے بیٹوں پر حبت اللہ اور ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ بیوراثت کو دعوت اسلام۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ادریس علیہ السلام کے زمانے میں بیوراثت نام کا ایک بادشاہ تھا، اس تک بھی دعوت اسلام کی کچھ باتیں پہنچی۔ یہ شخص جادو کا موجد تھا۔ اس کے پاس سونے کا ایک بانس نما ڈنڈا تھا۔ وہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا یا زیرو یا کسی عورت کو اپنے اوپر فدا کرنا چاہتا تو اس بانس نما ڈنڈے پر پھونک مارتا۔ اس کے پاس ہر وہ چیز حاضر ہو جاتی تھی جس کا وہ ارادہ کرتا تھا۔ اسی وجہ سے یہود پھونک مارتے ہیں۔ تحمورس۔ فرض کا خیال ہے کہ اوشخنج کی موت کے بعد تحمورس بن پونجان بن خبانداز بن خیازار بن اوشخنج کو تخت پر بٹھایا گیا۔ بعض لوگوں نے تحمورس سے اوشخنج تک نسب میں اختلاف کیا ہے۔ بعض تو وہی نسب بیان کرتے ہیں جو کہ میں نے انہیں اوپر ذکر کیا ہے، اور بعض لوگ اس طرح بھی بیان کرتے ہیں: تحمورس بن ابان کیہان بن انکد بن اسکن بن اوشخنج۔ تحمورس کا نظام حکومت۔
مجھے حشام بن محمد الکلبی سے روایت پہنچی ہے کہ تحمورس بابل شہر کا سب سے پہلا بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تحمورس کو ایسی شان و شوکت عطا فرمائی تھی کہ جس کے بھی مقابل گیا انسان تو انسان، شیاطین بھی اس کے تابع ہو جاتے تھے۔ وہ اللہ کا ایک فرما بردار بندہ تھا جس نے 40 سال تک حکومت کی۔ اہل فرض کا خیال ہے کہ تحمورس تمام شہروں کا بادشاہ تھا اور اس کے سر پر بادشاہت کا تاج سجایا گیا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے کہا، ہم اللہ کی مدد سے اس کی مخلوق میں سے سرکشی اور نافرمانی کو مٹا دیں گے۔ وہ امور سلطنت چلانے میں نہایت سلیقہ مند اور اپنی رعایا کے لیے انتہائی مشفق حاکم تھا۔ اس نے فارس میں ایک عالیشان محل تعمیر کرایا اور اس میں رہنے لگا، اور اس نے مختلف شہروں کا دورہ کیا۔ تحمورس کی بہادری۔ ایک دن وہ چھلانگ لگا کر شیطان پر سوار ہو گیا اور اس پر سوار ہو کر زمین کے طول و عرض کا چکر لگایا۔ پھر اس نے شیطان اور اس کے حواریوں کو خوب ڈانٹا، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو کر روئے زمین پر پھیل گئے، اور تحمورس نے ہی سب سے پہلے اون اور بال سے لباس اور چٹائی بنائی، اور اسی نے انہیں سب سے پہلے گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو بادشاہوں کی سواری کے لیے زینت بنایا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ کتوں کو جانوروں کی حفاظت اور درندوں سے بچاؤ اور شکار کے لیے سدھائیں۔ بیوراسب کا عقیدہ۔ بیوراسب کا عقیدہ اس کی حکومت کے پہلے سال کے شروع ہی میں ظاہر ہو گیا تھا۔ اس نے لوگوں کو ستارہ پرستی کی دعوت دینا شروع کی۔ ادریس علیہ السلام۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ اخنو بن یرد نے عدانہ، اور بعض روایات میں عدانہ بنت بابیل بن محویل بن خنوع بن کین بن آدم سے 65 برس کی عمر میں شادی کی۔ عدانہ کے بطن سے ایک لڑکا متوشلخ بن اخنو پیدا ہوا۔ متوشلخ کی پیدائش کے بعد اخنو 307 تک زندہ رہے۔ اس عرصے میں اخنو کے ہاں بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئی، اور 365 برس کی عمر میں اخنو کی وفات ہوئی۔ ادریس علیہ السلام کی اولاد۔ اہل تورات کے مطابق متوشلخ کی پیدائش اخنو کے گھر میں اس وقت ہوئی جب آدم علیہ السلام کی عمر 687 سال تھی۔ پس اخنو نے متوشلخ کو امر اللہ پر اپنا نائب مقرر کیا، اور اسے ان کے گھر والوں کی وفات سے پہلے بہت سی نصیحتیں کی، اور وہ ان میں سب سے زیادہ علم والے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ کین کی اولاد اور ان کے تعلق والوں پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو ان کے ساتھ میل جول سے باز رکھا۔ گھوڑا میدان جہاد میں۔ بعض روایات کے مطابق متوشلخ نے ہی سب سے پہلے اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جہاد جاری رکھا، اور جہاد میں گھوڑے کو استعمال کیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر دین کی سربلندی کے لیے کوشاں رہے۔ اخنو کی وفات 365 برس کی عمر میں ہوئی۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ متوشلخ بن اخنو نے 165 برس کی عمر میں اربانیت اسرائیل بن اسیر کی روایت میں عزازیل ہے بن انوشیل بن خنوع بن کین بن آدم سے نکاح کیا۔ اربا کے بدن سے ایک لڑکا لمک بن متوشلخ پیدا ہوا۔ والدین نوح علیہ السلام۔ لمک کے پیدائش کے بعد متوشلخ 700 سال تک زندہ رہا۔ اس دوران اس کے ہاں متعدد لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئی۔ 921 سال کی عمر میں تنوح بنت براکیل کا انتقال ہوا۔ پھر لمک بن متوشلخ بن اخنو نے 187 برس کی عمر میں تنوس بنت براکیل بن محویل بن خنوع بن آدم سے نکاح کیا۔ تنوس کے بطن سے اللہ تعالیٰ کی جلیل القدر نبی نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور اولاد۔ نوح علیہ السلام کے بعد لمک 595 سال زندہ رہا۔ اس زمانے میں اس کے ہاں متعدد لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور 780 سال کی عمر میں لمک کا انتقال ہو گیا۔ پھر 500 برس کی عمر میں نوح علیہ السلام نے امزارہ بنت براکیل بن محویل بن خنوع بن کین بن آدم سے شادی کی۔ امزارہ کے بطن سے آپ کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس پیدا ہوئے۔
لمک کی جانشینی۔ اہل تورات کا بیان ہے کہ لمک بن متول شلخ کی پیدائش کے وقت آدم علیہ السلام کی عمر 876 برس تھی۔ لمک نے بھی اپنے بزرگوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے دن رات بسر کیے۔ پس جب متوشخ اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹے لمک کو اپنے تمام امور میں اپنا نائب بنا لیا اور اسے وہی نصیحتیں کی جو اس کے آباء و اجداد نے اسے کی تھی۔ لوگوں کا بیان ہے کہ لمک اپنی قوم کو سمجھاتا اور انہیں کین کی اولاد سے میل جول رکھنے سے منع کرتا، مگر وہ نصیحت قبول نہ کرتے اور سرکشی دکھاتے، حتیٰ کہ پہاڑوں کے رہنے والے تمام لوگ کین کی اولاد کابین کے ساتھی بن کر برائیوں میں مشغول ہو گئے۔ پیدائش نوح علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ متوشلخ کا ایک دوسرا بیٹا بھی تھا جس کا نام صابی تھا، اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ صابیہ فرقہ اسی کی طرف منسوب ہے۔ متوشلخ کی کل عمر 960 سال تھی۔ پھر لمک کی پیدائش کے وقت متوشلخ کی عمر 187 سال تھی۔ پھر نوح علیہ السلام کی پیدائش لمک کے ہاتھ نزول آدم کے 1600 سال بعد ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آدم علیہ السلام کو وفات پائے 120 برس گزر چکے تھے۔ نوح علیہ السلام اور دعوت دین۔ جب نوح علیہ السلام نے دعوت اللہ شروع کی تو لمک نے انہیں کہا، مجھے معلوم تھا کہ اس مقام پر ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ٹھہر سکتا، بس اے میرے بیٹے تو مت گھبرا اور نہ ہی اس نافرمان قوم کی پیروی کرنا۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے اور انہیں وعظ و نصیحت کرتے تھے، مگر قوم ان سے پہلو تہی کرتی تھی اور دعوت دین پر کان نہ ڈرتی تھی۔ قوم نوح علیہ السلام کو مہلت۔ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس مدت سے آگاہ کیا جس مدت تک ان کی قوم کو ڈیل دی گئی تھی، اور انہیں کہا کہ آپ انہیں کچھ مدت تک مہلت دے دیں تاکہ یہ لوگ گمراہی اور سرکشی سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں۔ لیکن سرکش قوم اپنی گمراہی اور سرکشی سے باز نہ آئی، یہاں تک کہ وہ وقت مہلت گزر گیا۔ بعض لوگوں سے یہ روایت دوسرے الفاظ میں یوں مذکور ہے، نوح علیہ السلام کا زمانہ بادشاہ یوراسب کا زمانہ ہی تھا۔ آپ کی قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ آپ نے انہیں 950 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن ان کی ایک کے بعد دوسری نسل کفر کی پیروی کرتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور وہ سب کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے۔ پیدائش و بعثت نوح علیہ السلام۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 82 سال کی عمر میں لمک کے ہاں نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس زمانے میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو کہ لوگوں کو فحاشی اور منکرات سے روکتا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نوح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجا، اور اس وقت نوح علیہ السلام کی عمر 480 سال تھی۔ 120 سال تک انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن ان کو قوم نے نوح کی کوئی بات بھی نہ سنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جس وقت آپ نے کشتی بنائی اور اس میں سوار ہوئے، اس وقت آپ کی عمر 600 سال تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف اپنا عذاب نازل کیا، اور سرکشی اور نافرمانی کرنے والے اس پانی کے عذاب میں غرق کر دیے گئے۔ کشتی میں سواری کے بعد کہ نوح علیہ السلام 350 سال تک زندہ رہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔